بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور بڑی برکت و رحمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال کے کرنے پر جو ہے بڑا بڑا اجر اللہ عطا فرما رہا ہے۔ نفل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ فرضوں کے برابر ثواب دے رہا ہے۔ جو فرض ادا کر رہا ہے اس رمضان کے اندر اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب دے رہا ہے۔ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ یہ جنت حاصل کرنے کا جو ہے سیزن کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ اور چیزوں کی جو ہے سیزن لگتی ہے، کپڑے والوں کا سیزن ہوتا ہے، جوتے والوں کا سیزن ہوتا ہے، اور سیل لگتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی قیمتوں پہ جو ہے وہ زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں، سیل لگی ہوئی ہوتی ہے مارکیٹوں میں۔ تو یہ دنیا کی جو ہے حاصل کرنے کی جو ہے سیل ہوتی ہے، لیکن رمضان کے اندر اللہ جنت کو حاصل کرنے کی سیل لگاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرو اور اس پر جنت حاصل کر لو۔ فضائل جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، تو اس میں رمضان کے اندر خاص طور پر ایک فضیلت روزے دار کے افطار کرانے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے کہ جو روزے دار کو افطار کرائے۔ احادیث کے اندر جو ہے بڑے فضائل آتے ہیں، وہ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں روزے دار کو افطار کرانے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ، کہ جس نے روزے دار کو افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور آگ سے خلاصی کا جو ہے ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور تیسری جو ہے فضیلت بیان فرمائی کہ روزے دار کو جو اجر اور ثواب ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو بھی جو ہے اتنا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 فضیلتیں جو ہے بیان فرمائی کہ جس نے روزے دار کو افطار کرایا تو پہلا فرمایا کہ کانا مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے۔ دوسرا فرمایا کہ آگ سے خلاصی نصیب فرماتے، اور تیسرا فرمایا کہ روزے دار کا جو اجر و ثواب ہے تو افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، اور کوئی اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوتی کہ روزے دار کو بھی پورا اجر ملتا ہے اور افطار کرانے والے کو بھی پورا اجر ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، کہ اگر ہم میں سے تو کوئی شخص جو ہے ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو افطار کرائے، یعنی غربت کی وجہ سے اتنا نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہر شخص جو ہے اس کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی فرما دی کہ فرمایا کہ یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ، اللہ تعالیٰ تو یہ ثواب اس بنا پر بھی عطا فرما دیتا ہے کہ اگر ایک کھجور کھلا دے، یا فرمایا کہ جو ہے علی شربۃ ماء، کہ ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا فرمایا مضغۃ لبن، کہ اگر ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ یعنی کہ ہر ایک کو یہ فضیلت مل سکتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو یہ فضیلت حاصل کر ہی نہیں سکتا، میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں کہ میں روزے دار کو جو ہے افطار کرا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے آسانی فرما دی کہ اگر ایک کھجور بھی کھلا دی تو پھر بھی یہ فضیلت مل جائے گی، ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا پھر بھی یہ فضیلت مل جائے گی۔ اور اس طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے من سقا صائما، جس نے جو ہے سیراب کیا جو ہے روزے دار کو،
یعنی کوئی پانی پلا دیا یا کوئی بھی مشروب پلا دیا، تو سقا اللہ من حوضی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میں اپنے ایسے حوض سے جو ہے پانی پلاؤں گا کہ اس کو جنت میں جانے تک جو ہے پیاس نہیں لگے گی۔ تو روزے دار کو جو ہے جب روزہ کھولنے کا وقت ہو تو کسی بھی چیز سے اس کو مشروب پلا دے، پانی پلا دے، تو اتنی بڑی فضیلت جو ہے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حوض سے اس کو ایسا پانی پلایا جائے گا کہ جنت میں جانے تک جو ہے اس کو جو ہے پیاس نہیں لگے گی۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فطر صائما فی شہر رمضان من کسب حلال، کہ اگر کسی نے حلال کمائی سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو سلط علیہ الملائکۃ لیالی رمضان کلہا، تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس شخص پر رحمت جو ہے بھیجتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وصافحہ جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ اور ومن صافحہ جبرائیل علیہ السلام یرق قلبہ وتکثر دموعہ، جبرائیل علیہ السلام جس کے ساتھ مصافحہ کرے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل میں رقت آ جاتی ہے اور اس کے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر جو ہے کوئی نہ پائے روزہ افطار کرانے پر، اتنی وسعت نہ رکھتا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ایک مٹھی کھانے کی بھی اگر اس کو دے دی تو یہ فضیلت مل جاتی ہے۔ یا فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو فرمایا کہ روٹی کا ٹکڑا ہی، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہ ہو، صحابی نے عرض کیا، فرمایا کہ جو ہے ایک گھٹ پانی پلا دو، ایک گھٹ لسی کا پلا دو، کھجور کھلا دو، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی جو ہے یہ فضیلت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہر ایک کو فضیلت مل سکتی ہے روزے دار کو افطار کرانے پر جو ابھی بیان کی گئی۔ تو لہذا یہ مہینہ کمائی کا مہینہ ہے، آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے، تو لہذا اس وجہ سے ہمیں ہمارے اندر بھی یہ جذبہ اور شوق ہو کہ ہم بھی آگے سے آگے بڑھیں، جو ہے وہ نیکیوں کے کمانے میں جہاں ہمیں موقع ملے ہم اس میں جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ تو یہ مہینہ روزے داروں کو افطار کرانے کا بھی مہینہ ہے، اس میں فضیلتیں ملتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان فضیلتوں کو بھی حاصل کریں، جہاں ہم روزہ رکھنے پر، تراویح پڑھنے پر اور اس طرح دوسری عبادتیں کرنے پر جو ہے ہم جو ہے وہ ثواب حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ثواب بھی ہم ضرور حاصل کریں، جتنا ہو سکے ہم جو ہے اس نیکی کو بھی کمائیں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔